میرا نام ہے بیرسٹر محمد شہروز اقبال۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے کہ یہ جو یو کے اسٹوڈنٹ ویزا ہے اس کی جو ریفیوزلز کی ریزنز ہیں، جو وہ کازز دیتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم آپ کا یو کے اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے وہ ریفیوز کر رہے ہیں، اس کو ہم اوور کم کیسے کر سکتے ہیں، ان کو ہم حل کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے جو مین ریزن ہوتی ہے نا ان کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ نان جینین لگ رہا ہے۔ نان جینین سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف یو کے اسٹوڈنٹ ویزا کو روٹ بنا کے ادھر یو کے میں آ رہا ہے امپلائمنٹ سیک کرنے یا اسائلم کلیم کرنے۔ ہم نے اس چیز کو بیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب نان جینیننیس آف اسٹڈیز وہ کیسے بیٹ کرتے ہیں؟ اس میں آپ نے اپنی ایکیڈیمک کوالیفیکیشن کی کنسسٹنسی شو کرنی ہوتی ہے کہ مطلب فرض کریں آپ نے ایف ایس سی کی ہے انجینئرنگ میں، تو آگے آپ نے فردر بیچلرز جو کیا ہے وہ بھی انجینئرنگ میں کیا ہے، اور آپ جو ماسٹرز یو کے میں جا رہے ہیں جس یونیورسٹی میں، وہ بھی آپ انجینئرنگ کے ماسٹرز میں جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کی جو ایک کیریئر پروگریس ہے اور ایکیڈیمک پروگریس ہے وہ پیرالل شو ہونی چاہیے کہ یہ جو بندہ ہے اس کی جو کیریئر پاتھ ہے یہ اس پہ چل رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک بندہ ہے اس نے ایف ایس سی تو انجینئرنگ میں کر لی، اب جیسے ہی وہ بیچلرز میں آیا تو اس نے جناب جرنلزم میں اس نے ایڈمیشن لے لیا، یا وہ فرض کریں اس نے جرنلزم کر لیا تو اب وہ ماسٹرز میں جا رہا ہے، جی میں کمپیوٹر سائنس کرنا چاہ رہا ہوں یا میں فلم میکنگ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، اس میں یہ چیز بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اگر آپ کیریئر سوئچ کرتے ہیں تو کیریئر سوئچ میں سے پہلے آپ نے ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اپنی جو آپ یونیورسٹی میں ای میل ایڈمیشن جب حاصل کرتے ہیں تو ایس او پی میں ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ میں کیریئر سوئچ کس وجہ سے کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے وہ ویل ایکسپلینڈ کیا ہوا ہے اور یونیورسٹی نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے تو آپ اس ایک فیکٹر کو بیٹ کر لیتے ہیں کہ میں نے کیریئر سوئچ کیا ہے اور اس کیریئر میں میری آگے جو فردر پروگرس ہے وہ اس طرح ہوگی کہ میں اگر یو کے کی یہ والی کوالیفیکیشن لے کے دوبارہ پاکستان میں آتا ہوں تو مجھے میرے کیریئر میں یہ میرے پراسپیکٹس ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس حد تک ہم نے بیٹ کر لیا۔ اب سیکنڈ آ جاتی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اگر فائنینشلی اور اکنامکلی یہ اسٹیبل بھی ہے اپنی کنٹری ہوم کنٹری میں کہ نہیں، اس کو ہم کیسے بیٹ کرتے ہیں؟ اس کو بیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے فائنینشیل ٹائز شو کرنے ہوتے ہیں۔ فرض کریں آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ اگر بیچلرز میں جا رہے ہیں تو پھر تو آپ کے پیرنٹس کے ٹائز لگیں گے، جو بھی آپ کے پیرنٹس کا سٹیٹس ہوگا فائنینشلی، ان کی بینک سٹیٹمنٹ وہ ہی آپ کے سپانسر ہوں گے، ان کی نام کی جو پراپرٹیز ہوں گی یا ان کے نام کا جو بھی ایسٹس ہوں گے وہ ہم ساتھ اٹیچ کریں گے کہ یہ جو اسٹوڈنٹ جا رہا ہے یہ ایک اسٹرونگ فیملی ٹائز رکھتا ہے اور اسٹرونگ فائنینشیل ٹائز اپنی ہوم کنٹری میں رکھتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ اسٹڈیز کمپلیٹ کر کے واپس اپنی ہوم کنٹری میں آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے کور کر لیا، ایک تو نان جینینس آف اسٹوڈنٹ اور ایک ہم نے کور کر لیا فائنینشیل ایشوز اور سوشل ٹائز۔ اب آ جاتے ہیں سوشل ٹائز میں۔ سوشل ٹائز میں آپ نے شو کرنا ہوتا ہے کہ میں اس کنٹری میں، یعنی کہ فرض کریں آپ پاکستان سے اپنا یو کے اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ میرا ایک سوشل سٹیٹس موجود ہے، میرے یہاں پیرنٹس ہیں، سبلنگس ہیں، اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کی وائف ہے، چلڈرن ہیں، وہ آپ ایف آر سی کے تھرو ایکسپلین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ویسے بھی آپ اگر بیچلرز میں جا رہے ہیں تو آپ ڈپینڈنٹس کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، لیکن اگر آپ پوسٹ گریجویشن میں جا رہے ہیں، ماسٹرز لیول پہ جا رہے ہیں تو آپ کو ایف آر سی ساتھ اٹیچ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کل کو آپ اپنے ڈپینڈنٹس کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی یو کے آپ کے ساتھ ٹریول کر سکیں تو آپ کو ایف آر سی آپ کی اپنی اپلیکیشن میں ہی، جب آپ ایز اے مین اپلیکینٹ اپنا ویزا فائل کرتے ہیں اسی میں ہی شو کرنا ہوتا ہے کہ میں میرڈ ہوں اور یہ میرے ڈپینڈنٹس ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے تین چیزیں کور کر لیں، کنسسٹنسی آف اسٹڈیز، فائنینشیل ٹائز، ایسٹ ٹائز۔ اب آ جاتے ہیں اگر آپ کی کرمنل کنوکشنز ہے، فرض کریں آپ پاکستان میں آپ کا کوئی ٹریک ریکارڈ ہے، آپ کے خلاف کوئی پروسیڈنگز چل رہی ہیں کورٹ کی، تو میرے پاس جب بھی کوئی بچہ آتا ہے تو میں اس کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آئیں، کیونکہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ایز اٹ از تو یو کے بی اے کی ویب سائٹ پہ ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن وہ جب بھی ان کو کیس آفیسر کو کوئی شک ہو تو وہ آپ سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے، تو پھر آپ کی آپ کا جو فائل ہے، جو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ پینڈنگ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس میں بچے کا ٹائم بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے۔
اس میں کریکٹر سرٹیفکیٹ اگر آپ ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں تو اس سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ یو کے میں جا کے آپ کی کوئی نیشنل سیکورٹی کو کوئی تھریٹ نہیں ایشو کرے گا. ٹھیک ہے جی, کوئی تھریٹ آپ کی نیشنل سیکورٹی کے لیے یہ بندہ نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں ہیلتھ ایشوز. اب ہیلتھ ایشوز کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جو یو کے میں آ رہا ہے کہ اس کو وہ کوئی ہیلتھ ایشوز تو نہیں ہے, یہ ہماری پبلک ہیلتھ سیفٹی کے لیے تو نہیں ایشو بنے گا. اسی وجہ سے وہ ٹیوبرکلوزس یعنی کہ ٹی بی ٹیسٹ اسکریننگ جو ہے وہ بچے کو کرواتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب ہم نے ہیلتھ بھی کور کر لیا, نان جینینس بھی کور کر لیا, فائنینشیل ایشو بھی کور کر لیا, اور سوشل ٹائز بھی کور کر لیا. اب آ جاتے ہیں کہ فرض کریں آپ کا پریویسلی ویزا گرانٹ ہوا تھا اور آپ یو کے گئے تھے اسٹوڈنٹ ویزا پہ, لیکن آپ نے وہاں جا کے اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں کی, آپ وہاں جا کے اوور اسٹے ہو گئے ہیں, آپ نے وہاں جا کے اسائلم کلیم کر دیا ہے, یا آپ وہاں جا کے تو آپ نے انلیگل کام کیا ہے, یا آپ نے وہاں جا کے اپنی جو جتنی لمٹ تھی اس سے زیادہ آپ نے کام کیا, یا آپ نے وہاں یونیورسٹی کی یا کالج کی اٹینڈنس مینٹین نہیں رکھی. اب اس چیز کو کیسے بیٹ کرنا ہے؟ اس چیز کو بیٹ کرنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ نے شو کرنا ہے کہ میں نے فرض کریں جب میں پریویسلی گیا تھا تو میں اوور اسٹے ہو چکا تھا, تو میں والنٹیرلی واپس آ گیا, یعنی کہ خود سے میں نے ٹکٹ خریدی اور میں خود سے وہاں سے پلین پہ دوبارہ پاکستان میں آ گیا. میں نے وہاں زیادہ عرصہ اوور اسٹے نہیں کیا, فرض کریں میں 5 سال نہیں کیا, 4 سال نہیں کیا, میں نے صرف 6 ماہ اوور اسٹے کیا اور میں واپس آ گیا. اور ویل ایکسپلین کریں, اپنی اپلیکیشن میں یہ ہائڈ نہ کریں کہ میں نے اوور اسٹے نہیں کیا یا پریویس امیگریشن ہسٹری, کبھی بھی آپ جھوٹ مت بولیں. آپ ان کو جسٹیفائی کریں کہ کون سے سرکمسٹانسز تھے جس کی وجہ سے مجھے وہاں اوور اسٹے ہونا پڑا. فرض کریں آپ بیمار ہو گئے تھے, یا آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, یا آپ کا پاسپورٹ گم ہو گیا تھا, یا کوئی پاسپورٹ کا ٹریول کا کوئی ایشو آ گیا تھا. ان سارے ڈاکومنٹس کو آپ ایکسپلین کریں کہ اس وجہ سے میں اوور اسٹے ہو گیا تھا, اس وجہ سے ادروائز میں کبھی بھی وہاں اوور اسٹے نہیں ہونا چاہتا تھا. ٹھیک ہے, اور میں والنٹیرلی واپس آیا ہوں اپنی کنٹری میں. ٹھیک ہے جی. اب فرض کریں آپ نے وہاں کی اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں کی, آپ نے اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں کی اور آپ وداؤٹ کمپلیٹنگ اسٹڈیز آپ واپس آ گئے ہیں, اور آپ انلیگل بھی ہو گئے اور آپ نے وہاں کی یونیورسٹی کے اٹینڈنس بھی نہیں کمپلیٹ کی. اب اس چیز کو آپ نے ایسے بیٹ کرنا ہے کہ میں جب وہاں سے واپس اپنی کنٹری میں آیا ہوں تو مجھے جاب آفر ہو گئی, اور میں نے اس جاب میں آ کے اپنے ایکسپیرینس گینز کیا ہے. اور آپ وہ اپنے جس جگہ پہ آپ امپلائی ہیں, آپ امپلائر سے ایک آفر لیٹر لیں, اپنا جو جاب اگریمنٹ لیٹر ہے, جاب ایکسپیرینس لیٹر ہے, وہ لیں, اور اپنے امپلائیز سے یا ڈفرینٹ جگہ جدھر بھی آپ جاب کرتے رہے ہیں وہاں سے آپ ریفرنس 2 یا 3 ریفرنس لیٹر obtain کریں, وہ آپ ساتھ اٹیچ کریں. یہ چیز اس چیز کو بیٹ کرے گی کہ یہ جو بندہ ہے یہ اب فردر جس کوالیفیکیشن میں یو کے جانا چاہ رہا ہے اس کے لیے یہ سیریس ہے, اور اسی کی پیرالل اس میں اسی فیلڈ میں اس نے ایکسپیرینس گین کر لیا ہے, اور اسی فیلڈ میں اس کو آگے فردر جاب پراسپیکٹس جو ہیں وہ اس کنٹری میں موجود ہیں. اب آ جاتے ہیں انگلش کوالیفیکیشن اور دوسری کوالیفیکیشن. اب فرض کریں آپ کا جو ہے گیپ بہت زیادہ ہے, آپ نے ایف ایس سی کی, آپ نے پھر 4 سال بعد جا کے بیچلرس میں آپ ایڈمیشن سیکھ کر رہے ہیں. ایف ایس سی جو ہے وہ کوئی ایک پروفیشنل ڈگری نہیں ہے, یعنی کہ جو انٹرمیڈیٹ لیول ہے اس کے بعد جو گیپ ہے وہ انتہائی ان ایکسیپٹیبل ہے. اس کو آپ اگر کور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دوبارہ سے اپنے ہوم کنٹری میں گریجویشن میں ایڈمیشن لیں, اور گریجویشن کمپلیٹ کرنے کے بعد ماسٹرز میں اپلائی کریں. ٹھیک ہے جی, یہ طریقہ کار ہے. اب فرض کریں آپ نے کوئی گریجویشن کر لی ہے, اور گریجویشن کے بعد آپ کو 4-5 سال بعد آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایکسپیرینس کو آپ اپنی یہ جو گیپ آ گیا ہے اس کو آپ ایکسپیرینس حاصل کریں, اور اس ایکسپیرینس کو آپ کا پیڈ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. وہ آج سے جو 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے پریکٹس چل رہی تھی کہ آپ کسی بھی جگہ سے ایکسپیرینس لیٹر obtain کر کے تو ریفرنس لیٹر لگا کے تو آپ ویزا فائل کر دیتے تھے. آج کل بہت زیادہ سختی ہو چکی ہوئی ہے. اس بارے میں اب یو کے نے تھرڈ پارٹیز ایجنسیز کو ہائر کر لیا ہوا ہے, جو کہ باقاعدہ اگر آپ نے ایک امپلائر کا ریفرنس لیٹر لگایا ہے تو وہ ان کو کال کرتے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بندے کی جاب ڈسکرپشن کیا تھی, یہ بندہ کتنی جگہ کس پوزیشن پہ جاب کر رہا تھا, اس کی ڈیلی ڈیوٹیز میں کیا شامل تھا, یعنی کہ وہ کمپلیٹ ویریفائی کرتے ہیں. آپ اب یو کے وی آئی کو چیٹ نہیں کر سکتے کہ میں نے جو گیپ ہے وہ آپ کسی بھی ڈاجی یا فورجڈ
آپ کوئی ایکسپیرینس لیٹر بنوا کے تو آپ اس کو اٹیچ کر لیں. تو یہ ہم نے ویل ایکسپلین کر دی کہ آپ یو کے اسٹوڈنٹ ویزا کی ریفیوزلس کی جو ریزنز ہیں ان کو کیسے کیسے اوور کم کر سکتے ہیں. سوشل ٹائز سے، فائنینشیل ٹائز سے، پیرالل اور کنسسٹنٹ ایکیڈیمک پروگرس سے، اور انگلش لینگویج جو ہے وہ اس کو امپروو کرنے سے، پھر آپ اپنی ایویڈنس شو کرنے سے کہ میرے امپلائمنٹس کے پراسپیکٹس کتنے ہیں، جاب آفر سے، اپنے ریفرنس لیٹر سے، کریکٹر سرٹیفکیٹ سے، ٹیوبرکلوزس ٹیسٹ سے. یہ ساری چیزیں آپ کی پروفائل کو اسٹرونگ کرتی ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ یو کے اسٹوڈنٹ ویزا کی ریکوائرمنٹ میٹ کر رہا ہے. تو اس طرح آپ اپنی دوبارہ اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جب بھی آپ کسی ایک اسپیسیفک یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ دوبارہ اسی یونیورسٹی میں اپلائی کریں یا اسی سیم پیرالل اپنا کورس سیم رکھیں، اپنا یونیورسٹی سیم رکھیں. کیونکہ جب آپ یونیورسٹی اور کورس چینج کر دیتے ہیں تو وہ کیس آفیسر دیکھتا ہے کہ پریویسلی اس بندے نے اس یونیورسٹی کو ایکسیپٹ کیا تھا اور اس کی وہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ میں اس یونیورسٹی میں اس وجہ سے جانا چاہتا ہوں، اور پریویسلی کورس بھی یہ تھا. تو اب اس نے چینج کر لیا اور اب اس نے کوئی وجہ بھی نہیں بتائی کہ میں نے یونیورسٹی کیوں چینج کی ہے اور کورس کیوں چینج کیا ہے. تو ہمیشہ اپنی جو ڈیلنگ ہے، اپنی جو آن لائن اپلیکیشن ہے، اس میں آپ آنیسٹ رہیں. ان کو بتائیں کہ پریویس میں نے اس طرح اپلائی کیا، پریویس اپنی امیگریشن میں کبھی جھوٹ مت بولیں. ٹھیک ہے جی. جتنا آپ آنیسٹ رہیں گے اور جتنا آپ جینین ڈاکومنٹس یوز کریں گے، جینین انفارمیشن کو پرووائڈ کریں گے، تو ویزا ریفیوزل کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ منیمم ٹو منیمم ہوتے جاتے ہیں. اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند ہیں تو آپ کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. تھینک یو.